بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے رزلٹ کے بعد۔ رات ہمیں نیند مشکل ہی سے آئی، سر پر تلوار جو لٹک رہی تھی، ایک ایک پل ماہ و سال جتنا معلوم ہوتا تھا۔ کسی کل چین نہ تھا، ہمارا بس نہیں چلتا تھا کہ گھڑی ہاتھ میں لے کر وقت آگے بڑھا دیں اور کل لے آئیں کہ کل رزلٹ آنا ہوتا تھا۔ گو کہ ہمیں معلوم تھا کہ رزلٹ آنے کے بعد ہماری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر سے روزانہ اسکول جانا پڑے گا۔ اس کے باوجود ہمیں اس کی جلدی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ رزلٹ والے دن ہم بہت خوش ہوتے تھے جو اس بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ یہ دن ہمارے لیے بے انتہا مشکل اور کٹھن ہوا کرتا تھا، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارا خون جگر نچوڑ دیا کرتا تھا۔ وجہ یہ بھی نہ تھی کہ ہم انتہائی نالائق طالب علم ہوں، ہم تو بے حد ذہین و فتین طلبہ میں شمار ہوتے تھے اور پوزیشن ہولڈر تھے۔ ہمارا 7ویں کے سالانہ امتحان کا رزلٹ تھا۔ ہم اسمبلی ہال میں کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہم پہلی کلاس میں ہوتے، اس لیے نہیں کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹینشن کم ہوتی، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنا نتیجہ جلد مل جاتا۔ 7ویں کلاس کا نمبر آتے آتے ہمارا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو چکا تھا۔ ہر کلاس کے 2 2 3 3 سیکشن کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے تالیاں بجا بجا کر ہاتھ بھی دکھ چکے تھے۔ یہ تالیاں ہمیں اپنے دماغ پر ہتھوڑے بن کر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، ان کی وجہ سے ہمارا رزلٹ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ آخرکار 7ویں کلاس کا نمبر آیا، تیسری پوزیشن کا اعلان ہونا شروع ہوا۔ ہمارا دل گویا تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا، مگر وہ ہمارا نام نہیں تھا۔ ہماری سانس میں سانس آئی، مگر جلاد نے ایک مرتبہ پھر بندوق لوڈ کی اور ہمارے ماتھے پر رکھ کر دوسری پوزیشن کا نام پکارنا شروع کیا۔ یہ آخری مرحلہ تھا۔ اگر یہاں بھی ہمارا نام نہ ہوتا تو مکمل طور پر ہماری جان میں جان آ جانی تھی۔ ہم نے سکھ کا سانس لے لینا تھا اور خدا کا شکر ادا کرنا تھا کہ ہم مرتے مرتے بچے، کہ اس صورت میں ہمیں فرسٹ ہی آنا تھا، جو ہم ہمیشہ ہی آیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں کبھی یہ بات نہ ہوا کرتی تھی کہ ہم فرسٹ آئے۔ پوچھا ہمیشہ یہ جاتا تھا کہ فلانا مضمون میں کم نمبر کیوں آئے۔ کم نمبروں کا مطلب یہ نہ ہوتا تھا کہ 70 یا 80، بلکہ ہمارے کم نمبر بھی 89 90 ہوا کرتے تھے۔ ان موقعوں پر یہ کوئی نہ دیکھتا کہ بچہ 100 نمبر بھی تو لایا ہے، مجموعی فیصد 95 بنی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر فرسٹ آنے کو اور اچھے نمبروں کو معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رزلٹ کے دن فیل ہونے والے لوگ فیل ہونے سے اتنا ڈرا سہما نہیں کرتے تھے جتنا ہم سیکنڈ آنے سے کامتے تھے، مگر آج قدرت کو یہی منظور تھا، چنانچہ ہمارا نام پکار دیا گیا۔ ہم پہ تو گویا بجلی ہی گر گئی۔ ہم سکتہ کے عالم میں کھڑے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کسی نے ہمیں ٹھہوکا مارا کہ اسٹیج پر جاؤ، تمہارا نام ہے، تو ہم مردہ مردہ قدموں سے چل دیے۔ ایک ایک قدم 100 من کا ہو رہا تھا، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ اسٹیج اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے، کہ ہم زندگی بھر بھی چلتے رہیں تو اسٹیج تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن فاصلے نے بھی دھوکہ دے دیا، وہ نہ جانے کب سے مٹ گیا، اور ہم نے خود کو اسٹیج پر پایا۔ رپورٹ کارڈ کو ہم نے ایسی شرمندگی سے لیا گویا وہ ہمارے جرائم کا ریکارڈ ہو۔ انعامی شیلڈ اور انعام کے پیکٹ کو لیتے وقت بھی ہمارے چہرے پر ایسی ہی پشیمانی تھی جیسے یہ عمر قید یا پھانسی کا تحفہ ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے تھے، نہ کلاس والوں کو، نہ اساتذہ کو، اور نہ ہی گھر والوں کو۔ جاوید ہمارا کافی رازدار دوست تھا۔ ہم جذباتی انداز میں اس سے کہہ رہے تھے، دیکھنا اب ہم کیسی پڑھائی کریں گے اور کیسے نمبر لائیں گے، اپنی کلاس ہی میں نہیں بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کریں گے،
اور اتنے زیادہ نمبر حاصل کریں گے کہ کوئی دوسرا قریب بھی نہ پھٹک پائے گا. ہمارا سکہ ایک بار پھر جم جائے گا، سارے داغ دھل جائیں گے. میرے یار، یہ جوش میں آ کر کام خراب کرنے کا موقع نہیں ہے، تم اپنا اور نقصان کر لو گے. جاوید نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. کیا نقصان ہوگا بھلا؟ ٹاپ کرنے والے کا بھی کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ باولے ہو گئے ہو. ہم نے منہ بنایا. دیکھو میری جان، تم صرف شارٹ ٹرم دیکھتے ہو، تنگ نظری سے. اس سے کبھی بھی پائیدار حاصل نہیں کر سکتے حل. تمہیں چاہیے کہ تم لانگ ٹرم سوچو، یعنی وسیع نظری سے. تم دادا ابو تو بننا چاہ ہی رہے ہو، تو چلو بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. ہم نے لچک دکھائی. نہ تم کوارٹرلی میں کوئی پوزیشن حاصل کرو گے اور نہ ہی ہاف ایئرلی میں. جاوید نے گویا ہم پر بم پھاڑا. کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ہم بھی پھٹ پڑے. بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی جب تمہیں سمجھاؤں گا تو تمہیں بھی ٹھیک ہی لگے گا. وہ سکون سے بولا. تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ سیکنڈ آنے پر ہمارا کیا حال ہوا ہے. کس قسم کے طنز اور تانوں کا شکار نہیں ہوئے ہم. عزت آدھی کوڑی کی رہ گئی ہے، ہر طرف سے پھٹکاریں ہی پڑ رہی ہیں. یہی تو مسئلہ ہے میرے یار، تمہاری کوئی قدر نہیں کرتا. میں تمہیں جو حل بتا رہا ہوں، اس کے بعد تم تھرڈ بھی آ جاؤ تو دیکھنا کیسی پذیرائی ہوگی. ہم خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے اور وہ دوبارہ بولا. تم جان بوجھ کر پرچے خراب کرو، چوتھی پانچویں پوزیشن حاصل کرو، اور گھر میں بتا دو کہ کلاس میں کچھ نئے طلبہ آئے ہیں جو بے حد ذہین ہیں. ان کے درمیان پوزیشن لانا ناممکن ہے، ناممکن. کیا اس پر ہمیں باتیں نہیں سنائی جائیں گی؟ ہم نے طنزیہ لہجے میں بولے. ابھی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ لاپرواہی سے بولا. ہمیں اس کے آئیڈیا سے ڈر تو بہت لگا، لیکن بھلائی بھی اسی میں نظر آئی. کوارٹرلی اور ہاف ایئرلی میں کیا ہوتا ہے یار، فائنل میں تم ہی ٹاپ کرنا. اس نے ہمیں قائل کر ہی لیا. ساری رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی. دل تو چاہتا تھا کہ ہارٹ فیل ہو جائے تاکہ جان چھوٹے، لیکن دل بری طرح دھڑک کر صرف ہمیں پریشان ہی کر رہا تھا. نہ ٹھیک سے چلتا تھا اور نہ ہی بند ہوتا تھا. بڑی ہی مشکل سے صبح کی. ڈرتے ڈراتے اسکول پہنچے اور کافی دیر بے چینی اور صبر سے انتظار کرنے کے بعد سوچنے لگے کہ کاش ہم پہلی یا دوسری جماعت میں ہوتے، تاکہ رزلٹ تو کم از کم جلدی ملتا. حسب پروگرام پچھلے امتحانات میں ہم نے کوئی پوزیشن نہ لی تھی، یہاں تک کہ آج 8ویں کے سالانہ امتحان کے نتائج کا دن آ گیا تھا. کچھوے کی رفتار سے اعلان ہو رہا تھا اور انعامات تقسیم ہو رہے تھے. کافی دیر بعد اگلی کلاس کا نمبر آتا. ہمیں ایسا لگا کہ ہماری کلاس کا نمبر شاید شام کو ہی آئے گا. ہر سال پاس ہو جانے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے سال رزلٹ کا نمبر اور دیر سے آتا ہے. بہرحال ہماری کلاس کا نمبر آیا اور ہم نے دل تھاما. تیسری پوزیشن بتائی گئی تو ہماری جان میں جان آئی کہ ہماری نہیں تھی. دل بہت دھڑکا کہ اب کے بھی کہیں دوم ہی نہ آ جائیں. بڑی دعائیں کی. دوسری پوزیشن کا اعلان ہوا اور ہم نے سچ شکر ادا کیا کہ یہ بھی ہمارا نام نہ تھا. اب ہم پوری طرح پرسکون اور مطمئن ہو گئے تھے. رکا ہوا سانس دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. رگوں میں جمتا ہوا خون پھر دوڑنے لگا، کچھ آنکھ سے بھی ٹپکنے لگا. ہم پرجوش تھے، خوش اور فاتح. ہم نے آخر جو سوچا تھا کر ہی دکھایا تھا. آج ہم نے سب کے منہ بند کر دینے تھے. بچھڑے ہوئے سے پھر گلے لگ جانا تھا. زندگی پھر سر اٹھا کر جینا مانگ رہی تھی اور اب سینہ تان کر چلنے کا وقت تھا. پہلی پوزیشن کا اعلان ہوا. ہم بال درست کرتے ہوئے اور ٹائی جھاڑتے ہوئے آگے بڑھے، مگر پتہ نہیں چلا کہ مگر کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہم پتھر کے ہو چکے تھے. نہ ہی کچھ سننے کے قابل رہے اور نہ ہی کچھ دیکھنے کے. کسی مجسمے کی طرح بت بنے کھڑے تھے. اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ گر ہی جائیں، کیونکہ شاید کوئی ہمیں اٹھانے والا بھی نہ تھا. پہلی پوزیشن کے لیے پکارے جانے والا نام کسی اور کا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں نے کیا کیا کہا، نہ ہی یہ پتا چلا
کہ ہمارا نتیجہ کیا آیا، نہ ہی ہمیں گھر والوں کے تانے اور ڈانٹ سمجھ آئی۔ ہم دنیا سے اور زندگی سے بیزار بیزار سے ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے کانوں میں آواز آئی، انسان کی آخرت کا فیصلہ اس کے انجام پر ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو آخرت اچھی، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور ناکامی۔ اب اسی انجام کو اچھا کرنے کے لیے ساری زندگی کی مشق ہے۔ جو زندگی میں اچھے کام کرے گا اس کا انجام بھی انشاءاللہ تعالی اچھا، اور جو نیکیاں کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا اس امید پر کہ بعد میں نیک بن جائیں گے، اس کے لیے شاید ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ لہٰذا آج سے نہیں بلکہ ابھی سے تہیہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں گے اور برائیوں سے بچیں گے۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ کی آواز آ رہی تھی، اور ہم جو کہ عین نماز کھڑی ہونے کے وقت گھر سے نکلا کرتے تھے ابھی سے مسجد کا رخ کر چکے تھے، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ سستی کرنے والے کے لیے بعد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوئے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔